آپ کی نظر میں مودی، نیتن ٹرمپ کی جو چال ہے دنیا کے سامنے واضح ہے؟ کیا ہم پاکستانیوں کے سامنے بھی واضح ہے کہ نہیں حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن تو ہمیں 1400-1500 سال پہلے کہتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو آپ کے دوست نہیں سکتے، جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے خلاف چالیں چلتے رہیں گے اور چالیں چل رہے ہیں۔ ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ رول ادا نہیں کر رہی جس کا تقاضا اس حالات میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ پاکستان نہیں، یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے۔ اور بحیثیت پاکستان ایک ایٹمی ملک رہتے ہوئے ہمارا رول بہت اہم تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم وہ رول ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ ایک سنجیدہ کہ ہمارے لیے جو تعریفوں کے تو پل باندھے جاتے ہیں، لیکن جب ٹریڈ کی بات آتی ہے، جب کچھ کھانے کو بات آتی ہے، جب کوئی بزنس کی بات آتی ہے، تو وہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ تعریفیں جو ہے وہ کس کھاتے میں جا رہی ہیں اور چیزیں کس کھاتے میں جا رہی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ہمیں باتوں پہ ٹرخایا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے جو ہماری ایز اے نیشن جو ہے اس کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور بلکہ آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا تھا، اسرائیلی وزارت خارجہ سے میرے خیال میں تھے، جنہوں نے پاکستان کے ایران کے بعد اب جو ہے ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ کیا عزائم رکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ بارڈر ہمارا ہے، ہم نے فیس کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انڈیا ہے وہ شورش کروا رہا ہے، وہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ پیس بورڈ میں جانے سے پہلے جہاں اسرائیلی بھی کھڑے تھے وہاں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے تھا۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی، جوائنٹ سیشن بلا جاتا، قوم کو ایک پیج پہ لیا جاتا، لیکن افسوس ہے کہ گورنمنٹ کو بہت جلدی تھی کہ ہم نے بورڈ میں جانا ہے۔ بورڈ میں جانے سے دیکھیں قوم کے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں۔ قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا شرائط ہیں جن کی بنیاد پہ ہم غازہ بورڈ کو ہم نے جوائن کیا، حالانکہ بڑے بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کو جوائن نہیں کیا سوائے کچھ جو ہے ممالک کے علاوہ۔ تو ہمیں وہ کیا مجبوری تھی، وہ کیا حالات تھے۔ بے شک ان کیمرہ سیشن ہو جاتا، قوم کو اعتماد میں لیا جاتا، یا جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کو اعتماد میں لیا جاتا پاکستان کی، تاکہ پاکستان کو اپنے حالات، اپنے معروضی حالات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان وہ سٹیپس لیتا، پھر قوم یکجا ہوتی، ایک پیج پہ ہوتی، تو یہ بہتر ہوتا میرے خیال میں، میری نظر میں۔ ٹرمپ پہ آپ کی رائے نیازی صاحب؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہم جانتے ہیں پاک فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے، تھینکس ٹو ڈونلڈ ٹرمپ وہ جہاز 10 کراس کر گئے ہیں، اور وہ اپنی ہر تقریر میں 11 پہنچ گئے ہیں۔ اب اپنی ہر تقریر میں وہ ذکر کرتے ہیں، وہ اتنا ذکر کر دیا انہوں نے کہ میری نظر میں اس کی امپورٹنس کم ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ جیفری ایپسٹین والے کیس کے اندر بھی، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی والے اسکینڈل کے اندر بھی کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ بھی سامنے آ گئے ہیں، بل کلنٹن بھی، بل گیٹس بھی، تو اپنی عزت بچانے کے لیے بار بار وہ لمبی تقریریں، پاک بھارت کی جنگ رکوائی، فلسطین کی نسل کشی نہیں رکوا سکے، روس یوکرین کی جنگ نہیں رکوا سکے، بس یہ پاک بھارت پاک بھارت پاک بھارت۔ آپ کی رائے ٹرمپ کے اوپر؟ جتوئی دیکھیں کسی کی جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کی میں چونکہ ان کے قوانین، ان کے ملک کے اپنے جو عدالتیں ہیں یا ان کا جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں، اس پہ میرے خیال میں ہمارا چونکہ ایپسٹین کی فائلز آنے کے بعد بہت سارے ان کی بذات خود جو ہے وہ کوسچن مارک کیے جا رہے ہیں، تو اس پہ ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ تبصرہ تو یا تحقیقات تو ان کی اپنی عدالتوں نے کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر جو ہے بے پناہ گھناؤنے
الزامات ہیں اور ان کی فائل سے اتنا کچھ برآمد ہو رہا ہے تو اور بڑا مطلب جو عجیب و غریب اور اتنے دکھ بھری داستانیں سامنے آ رہی ہیں ہر حوالے سے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ چھوٹا گوشت کھاتے پسند کرتے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ بڑا گوشت پسند کرتے ہیں جو اس ٹائپ کی مطلب عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ چیزیں سامنے ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح گھنونے کردار جو ہے وہ ادار ہو رہے ہیں۔ دوسرا جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے اسرائیل کے اندر انہوں نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ایک طرف وہ دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہم وہ عزت کما بھی رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں، وہ ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل دیے ہیں، کیا امت کے لیے وہ وسائل استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، انسانیت کے لیے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے آج ہمارے لیے بحیثیت امت مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، اگر کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ یاد رکھیں دنیا ٹیکنالوجی میں اور اپنے مفادات میں اوپر جا رہی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں یہ فیصلہ ایز اے مسلم امہ اور ایز اے پاکستانی ہمیں کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک سر، بات کرنا چاہوں گا کچھ اکانومی کی، آئی ایم ایف کے حوالے سے سوال پوچھتا ہوں اپنے مہمانوں سے، اور نیازی صاحب آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا۔ کئی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 11 مارچ تک وہ پاکستان میں رہے گی، 14 روزہ ان کا یہ دورہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگلی قسط سے پہلے بہت سارے اشاریوں کا، بہت سارے اکنامک انڈیکیٹرز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف ٹیم اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کو نہیں بھولی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ 5300 ارب کی چوری جو نیب نے پکڑی ہے، اٹس جسٹ the tip of the iceberg، چھوٹا سا حصہ ہے۔ کرپشن چوری پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر 15 پوائنٹس دیے گئے تھے ریفارمز کے لیے، یہ کس طرح آپ نے یہ کرپشن ختم کرنی ہے۔ کرپشن ختم ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہی ہیں۔ اب ان 15 پوائنٹس کے اوپر عمل کروانا ہے آئی ایم ایف نے اگلی قسط ریلیز کرنے سے پہلے۔ لیکن آج میں نیازی صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نیازی صاحب، کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا لیجنڈ ہے، سب سے رئیس ترین کھلاڑی ہے دنیا کا، بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ گلف سٹریم کا جہاز لینا چاہ رہا تھا، وہ اسرائیلی کمپنی کا جہاز جو ابھی مریم نواز صاحبہ نے بھی لیا ہے، اور وہ جہاز لینا چاہ رہا تھا، اور وہ کچھ 60 ملین یورو کا تھا، لیٹسٹ ماڈل، ہم نے تو یوزڈ میں لیا ہے پرانا، تو وہ 60 ملین ڈالر کا لینا چاہ رہا تھا۔ پھر اس کو یاد آیا کہ اس کی ماں جو تھی وہ 10 کلومیٹر پیدل چل کے اپنے ملک پیراگوئے میں اسکول جاتی تھی، تو اس نے جہاز کینسل کر دیا۔ اس نے کہا میں جہاز نہیں لیا، میں نے انہی پیسوں سے 100-150 بسیں خرید کے اپنے ملک بھجوا دی، اپنے علاقے میں بھجوا دی کہ وہاں پہ بچے اسکول پیدل نہ جائیں 10-10 15-15 کلومیٹر چل کے، ان کے پاس اسکول بسیں ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا نیازی صاحب، ہمارے ہاں تو 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، ہمارے یہاں تو آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے، ہمارے یہاں تو 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے، لیکن ہمارے حکمراں جو کہ جواب دہ ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، اللہ کو جواب دیں، لوگوں کو جواب دیں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے۔